السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ آج کی سٹوری کا عنوان ہے دیور سے شادی۔ 16 سال کی عمر میں میرے والدین نے میری شادی کر دی۔ 3 سالوں میں میرے 2 بچے پیدا ہو گئے تھے۔ اچانک میرے شوہر ایک بیماری کا شکار ہو گئے۔ ہم نے ان کا بہت علاج کروایا لیکن وہ نہ بچ سکے۔ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے شوہر کا ایک بہت خوبصورت سا بھائی بھی تھا۔ میرے شوہر کے مرنے کے بعد میری تمام ذمہ داریاں میرے دیور کے سر پر آ پہنچی۔ میرا دیور خوبصورت اور ایک ذہین لڑکا تھا۔ ایک دن میرا بڑا بیٹا بیمار ہو گیا اور میرا دیور اسے لے کر ہسپتال چلا گیا۔ میں گھر میں بیٹھی بہت پریشان تھی۔ جب وہ میرے بچے کو لے کر گھر آئے تو میں نے ان کے رخسار کو چومنا شروع کر دیا۔ ان کے آنے سے پہلے میری طبیعت بہت نازک تھی۔ جب وہ گھر آئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھابھی کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کچھ جواب نہ دیا۔ اس نے کہا، بھابھی میری طرف دیکھو، انشاءاللہ ہمارے بچے کو کچھ بھی نہیں ہوگا، میں ہوں نا آپ کے پاس۔ وہ بہت دیر ہمیں تسلیاں دیتا رہا۔ جب میری اس پر نظر پڑی، مجھے اس کی آنکھوں میں بہت ہی محبت سی نظر آ رہی تھی، کیونکہ مجھے اس میں اس کا بھائی نظر آتا تھا۔ میں جیسے ہی اس کو دیکھتی تو میرے دل کو سکون سا آ جاتا۔ ایک دن وہ گھر سے نکلے اور 2-3 دن گھر نہ آئے۔ میں دروازہ کھول کر بار بار دروازے کو دیکھتی رہتی تھی کہ وہ ابھی تک گھر نہیں لوٹے۔ پتہ نہیں میرے دل کو کیا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے دعائیں مانگنا شروع کر دی کہ اے اللہ، میرے دیور کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ آخر 4 دنوں کے بعد وہ گھر لوٹ آئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کدھر چلے گئے تھے؟ 3 دن ہو گئے ہیں، آپ کہاں تھے؟ جب آپ گھر نہیں پہنچتے تو میرا دل پتہ نہیں کیوں پریشان سا ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ اچانک میرے دوست کی شادی آ گئی تھی اور میں آپ کو بتا بھی نہیں پایا کہ میں نے شادی پر جانا ہے۔ کہنے لگا کہ بھابھی آپ اتنا میرے بارے میں نہ سوچا کریں۔ میں نے اسے کہا کہ اگر میں نہیں سوچوں گی تو آپ کے بارے میں اور کون سوچے گا؟ میرا دیور مجھ سے کہنے لگا کہ بھابھی اگر آپ اتنا میرے بارے میں سوچنے لگیں گی تو لوگ کیا سوچیں گے؟ میں کہنے لگی کہ لوگوں کو مارو گولی، مجھے صرف آپ سے مطلب ہے۔ وہ بہت پریشان سا ہو گیا۔ ایسے باتیں ہی چل رہی تھی کہ شام ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ میں تو صرف اسی کے ہی بارے میں سوچ رہی تھی۔ آخرکار میرے دل نے یہ کہا کہ تم اٹھ کر اس کے پاس چلی جاؤ۔ میں اٹھی اور اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بہت خوبصورت اور حسین لڑکا تھا۔ میں اس کے اوپر جا کر کھڑی ہو کر اسے بہت دیر تک دیکھتی رہی۔ پھر میں اس کے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اس کے اوپر بیٹھ کر میں اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جو ایک معصوم سا چہرہ تھا۔ اسے دیکھتے دیکھتے ہی اچانک میرے دل کو پتہ نہیں کیا ہونے لگ گیا تھا۔ اس کی معصومیت مجھے بے سکون کرتی جا رہی تھی۔ میرا دل کہتا تھا کہ میں اسے جگا لوں، لیکن ڈرتی تھی کہ وہ کیا سوچے گا۔ اس نے اچانک کروٹ بدلی۔ میں آہستہ آہستہ اس کی زلفوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے پریشان کن نگاہوں سے مجھے دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ چپ ہو جائیں۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اچانک سے میرے دل کو پتہ نہیں کیا ہونے لگ گیا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کو چومنا شروع کر دیا۔ اس کی محبت میرے دل میں بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس کے رخسار پر پسینہ آ گیا، شاید وہ گھبرا گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ دیور جی، میں کچھ آپ سے کہنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، جی کہیے، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، ہمارے لیے ہر پریشانی کا سامنا کرتے ہیں، آپ کتنے اچھے ہیں۔ اس نے کہا، جی یہ تو ہے، میں ہی آپ کا خیال نہیں رکھوں گا تو اور کون رکھے گا؟ میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کا خیال رکھوں۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر میں آپ سے کچھ کہوں تو آپ برا تو نہیں محسوس کریں گے؟ اس نے کہا، جی کہیے، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میں نے اس سے کہا کہ اس طرح ہم گھٹ گھٹ کر کیسے جی سکیں گے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ وہ بہت پریشان سا ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اچھا میں سوچوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ اب سوچنے کا وقت نہیں ہے،
हमारा आपके सिवा कौन है इस दुनिया में। उसने कहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए। मैंने उससे कहा कि अब हमें सिर्फ निकाह कर लेना चाहिए, एक दूसरे को हम सफर बन जाना चाहिए। वो मुझे उलझी हुई नजरों से देख रहा था। मैं भी बेसहारा थी, मुझे भी सहारा चाहिए था। मैंने कहा कि मैं एक नौजवान लड़की हूँ, मैं अकेले कैसे रह पाऊंगी। आपने भी तो किसी और के साथ शादी करनी है, क्यों ना हम दोनों एक हो जाएं। वो कहने लगा, ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं तो मुझे भी कोई इतराज नहीं, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उसका भी हमारे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मैं ये बात कहकर वापस अपने कमरे में आ गई। हम सो गए। जब सुबह हुई तो मैंने उनके लिए नाश्ता तैयार किया। मैंने उसे कहा कि आइए देवर जी, आप नाश्ता कर लें। वो मेरे सामने आकर टेबल पर बैठ गया। मैं और मेरे बच्चे और मेरा देवर सब बैठकर नाश्ता करने लगे। हमने जब नाश्ता कर लिया तो मैंने उससे पूछा कि क्या सोचा है आपने। वो मुझे प्यार भरी नजरों से देख रहा था। वो कहने लगा कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, जैसा आप चाहती हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ। दूसरे ही दिन हमने निकाह कर लिया। अब हम दोनों एक दूसरे को बहुत मोहब्बत करते हैं। अब मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं बेसहारा थी और मुझे सहारा मिल गया, और वो भी बेसहारा था, उसे भी मोहब्बत करने वाली लड़की मिल गई। अब वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मैं भी उससे बेहद प्यार करती हूँ। हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी, आपने हमें कमेंट करके जरूर बताना है। स्टोरी की लिखारी हैं एम जहांगीर ख्याली। मजीद ऐसी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं किसी और स्टोरी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।